کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو فرمائیں، اجازت ہے، اور ہاتھ کھڑا کر دیں، پھر میں بلا لوں گا باری باری۔ کل آپ کا خطبہ جمعہ سنا تو روحانی طور پر بہت تقویت ملی ہے، اور بعض اوقات آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے، ان سے پیار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جائے۔ جب حضور آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت یہ خیالات ضرور ہوتے ہیں کہ ہم نبی کی صلی سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، ان پر درود بھیجیں، لیکن جب آپ سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ سامنے یہ کلمہ لکھ دیا جائے جو سائڈ میں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ تشریف لے جائیں تو سامنے کم از کم کلمہ جو ہے وہ نظر آتا رہے۔ تشریف رکھیں، عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے معلوم ہوتا ہے پوری طرح آپ صحیح بیان نہیں کر سکے، تشریف لائیے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے اپنے نفس پر کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور میں اپنی حالت منافقوں والی پاتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں فکر پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جب آپ سامنے ہوں اور کوئی نیکی کی نصیحت کریں تو دل اس طرح ایمان سے بھر جاتا ہے، اور ایسا دل میں اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نجات پا گیا ہوں۔ اور جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو دل کی وہ حالت نہیں رہتی، اور رفتہ رفتہ بعض دفعہ ایک جمود کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس سے میں سمجھا ہوں کہ میری منافقوں والی حالت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسلی رکھو، انسان ایک حالت پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی حالت کو سنبھالے اور آگے بڑھائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی پچ پر انسان کسی حال میں رہے۔ دنیاوی محبتوں کی ایکسائٹمنٹ میں بھی ایک پچ پہ نہیں رہتا، دنیاوی تعلقات اور دنیاوی لذتوں کی حالت میں بھی ایک مقام، بلند مقام پر نہیں رہتا۔ تو روحانی طور پر بھی اس طرح اونچ نیچ ہوتا ہے، صرف نیت پاکیزہ رہنی چاہیے اور کوشش رہنی چاہیے کہ حالت بہتر ہوتی چلی جائے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کی اچھی بات سنیں اس وقت کی کیفیت اور ہوگی، جب وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا نظر سے اوجھل ہو جائے گا تو اس وقت کیفیت اور ہوگی۔ مگر ایک علاج ہے اس کا، وہ علاج انہوں نے یہ سوچا کہ کلمہ یہاں ہال میں لکھ کر سامنے لگایا جائے۔ اب یہ علاج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آپ نے ہال میں تو نہیں بیٹھے رہنا، اور اگر ہال میں بیٹھنا ہے تو سامنے والے کی بجائے یہاں بھی لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے سمجھا نہیں سکے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ بات درست ہے، ان کی کلمہ کا مقام مناسب سب سے اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، شاندار جگہ پہ۔ یہ پتہ نہیں کسی نے وہاں کیوں لگایا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ انہوں نے اپنے دفتر کی شان دوبالا کرنے کے لیے وہاں لگایا ہے۔ حضور حال والوں کو نصیب پکڑنی چاہیے۔ یہ حضور اس طرف لگا ہوا ہے، کہاں؟ اوپر۔ ہاں نہیں، وہ خوبصورت تو ہے لیکن چھوٹا ہے۔ یہاں جو مین ہے نا یہ جگہ، گھڑی جہاں ہے، یہاں چاہیے خوبصورت بڑا لکھا ہوا، تو زیادہ اچھا نظر آئے گا وہ۔ لیکن یہ اس کا علاج نہیں جو بات وہ کر رہے ہیں۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل پہ کلمہ لکھا ہو، اس کا علاج تو یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی رہے زبان پر۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ذکر اکبر ہے، سب چیزوں سے بڑھ کر اکبر کا لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی آتا ہے اور ذکر الہی کے متعلق بھی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی ہو یا اس کے وجود کا تصور اپنے دل پہ جاری کرنا ہو تو اللہ کا نام سب سے بلند، سب سے گہرا، سب سے وسیع تمہارے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ اور تصور شیخ کا کوئی تصور قرآن کریم نے نہیں دیا۔ اس لیے اس بات کا بھی میں جواب دے دوں کہ میرا سامنے ہونا یا نہ ہونا بالکل بے معنی بات ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو تعلیم دی اور جو آپ نے دوسرے لوگوں کو دی وہ اللہ کا سامنے رہنا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہال کے ساتھ محتاج نہیں ہے، بندھا نہیں ہوا، مسجد کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، کسی ایک وقت کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، اس کی ذات کے سوا کوئی چیز ہر وقت ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، نہ ساتھ دے سکتی ہے۔ اس لیے حقیقت کو سمجھنا چاہیے، عرفان کے بغیر آپ کی روحانی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس بات کو بھول جائیں میں ہوں سامنے یا نہیں ہوں، کتنی دیر رہتا ہوں یا حال میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کے نقش کو دل میں جمائیں اور اسے اکبر بنائیں۔ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرے جذبے پر اس کو غالب کر دیں، ہر دوسرے خیال اور ہر دوسرے فکر پر اس کو غلبہ عطا کر دیں، تو پھر آپ حقدار ہوں گے یہ کہنے کے کہ اللہ اکبر، اللہ واقعی بڑا ہے۔ ورنہ عموماً نعروں میں جو اللہ اکبر آتا ہے وہ تو نعروں کے فوراً بعد بھول جاتا ہے۔ ہزارہا لاکھوں آدمی ہیں جو بڑے جوش سے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو کہیں روزگار اکبر ہو جاتی ہے، کہیں ٹیلی ویژن اکبر ہو جاتی ہے، کہیں بددیانتی اکبر ہو جاتی ہے، کہیں رشوت اکبر ہو جاتی ہے۔ بے شمار ابتلا ہیں زندگی کے صبح سے شام تک، ان میں ہر جگہ خدا کے سوا دوسری چیزیں اکبر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نعرہ آدمی مارتا ہے اللہ اکبر۔ اس لیے یہ ہے علاج جو آپ نے بات بیان کی ہے، اللہ کو اکبر کریں اور پھر ہر وقت معائنہ کریں کہ اکبر رہا بھی ہے کہ نہیں، کہیں اصغر تو نہیں ہو گیا اندر بیٹھا ہوا۔ اگر وہ اندر اصغر بن رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر باہر جو مرضی لکھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور کوئی سوال جی فرمائیے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خاک صاحب دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پتھر استعمال کرتے ہیں، یہ جو روبی ہو گیا، سفائر ہو گیا، اس کے پیچھے جو ہم مضامین پڑھتے ہیں اس میں اس کی بڑی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بڑا اثر کرتے ہیں، اس میں حضور کیا سچائی ہے؟ ساری سچائیاں قرآن کریم میں ہیں جی۔ وہاں اس سچائی کا کوئی ذکر نہیں، اگر یہ سچائی ہے تو نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ پتھر پتھر ہی ہے، پتھر کے متعلق یہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنم کی خوراک ہوگا، اور بعض دلوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ تو اس قسم کے پتھروں کا تو ذکر ملتا ہے، سیفائر اور روبی کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ملتا کہیں ذکر۔ یہ کس سے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، کس سے؟ سب فرضی جھگڑے ہیں، بعضوں کو منحوس بتایا ہوا ہے، بعضوں کو ببرکت بتایا ہوا ہے۔ عملی زندگی میں ان پتھروں کا کوئی بھی اچھا اثر یا برا اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ جو تھا ڈیوک آف ونسر جس نے بادشاہی چھوڑی تھی، کیا نام تھا اس کا، شہزادہ ایڈورڈ دی ایٹھ، ہاں، وہ اس کے بیوی کے پتھر بکے ہیں نا کتنے ہیں، کیا ان کی زندگی پہ اثر پڑا ہے ان پتھروں کا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل بےمانی باتیں ہیں۔ حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ غالب کہتا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، مرے بدخانہ میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ حضور یہ اسلام کے ساتھ کس قدر منسلک ہوتا ہے یہ اس کا یہ نظریہ؟ وہ تو انسانی نظر کا فیصلہ بتا رہا ہے صرف، جی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نہیں بتا رہا۔ انسانی نظر میں جہاں تک انسانی نظر پہنچتی ہے وہ تو وفا کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ کہ کون سی وفا سچ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، کون سی جھوٹ کے ساتھ، یہ جھگڑے تو چلتے رہیں گے، آدمی آپس میں کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غالب تو کہتا ہے کہ ایمان کا اصل وفا ہے، اس لیے جو شخص اپنے ایمان کو وفاداری سے ثابت کر دے، جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس پر کسی قسم کا ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کو حقوق سے محروم کریں، کیونکہ اس نے ہر حالت میں اپنی وفا کو سچا ثابت کر دکھایا ہے۔ اور جب وفاداری ہو
تو اس تکلیفیں بھی انسان اٹھاتا ہے اس مقصد کے لیے. جہاں تک انسانی نقطہ نظر کا تعلق ہے، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنا تعلق سچا کر دیا. غالب کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایسا شخص جو صدق دل سے کسی ایمان پر قائم ہو، اگر وہ بت خانے میں بھی مر جائے تو اس بات کا اہل ہے کہ اسے خانہ کعبہ میں جگہ دی جائے، کیونکہ خانہ کعبہ کی بھی بنیاد وفاداری سے اوپر ہے. خدا کی خاطر اپنے ایمان پر وفاداری سے قائم رہنا، یہ غالب نے روح سمجھی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس لیے ایک شاعر کا خیال ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ بھی انسان اگر کرے کہ فلاں وفاداری پہ مر گیا تو اس کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ فیصلہ بھی غلط ہی ہوگا. بہرحال ٹھیک، وہ ایک انسان بعض دفعہ ایک مقصد سے وفا کر رہا ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کے پیچھے کچھ لالچیں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کے جھگڑے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے دل میں اس کا خیال بدل بھی چکا ہو. مجھے کئی ہندوؤں کے خط آتے ہیں انڈیا سے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا وہ رابطہ ہوا، ہمیں فلاں کے ذریعے پیغام پہنچا، ہمارے دل میں یہ بات گڑ گئی ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا غالب اور اتنا ظالم ہے کہ ہم نہیں بدل سکتے. تو وہ اگر مرے تو غالب کی آنکھ تو اس کو وفاداری دیکھے گی نا، لیکن انسان کو کیا پتہ لگتا ہے. اسی طرح کئی مسلمان ہوتے ہیں جو دل میں بددیانت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے غلبے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. کئی دہریہ ہو چکے ہوتے ہیں، سوسائٹی بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. تو ایک شاعر کی آنکھ تو ان کو وفاداری پائے گی، لیکن یہ بات نہیں ہے. وفا کا پیمانہ بھی ایسا ہے جسے انسان نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں جان دے رہا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو دعا کے طور پر ہمیں سکھا دیا. ربنا وتوفنا مع الابرار. یہ نہیں فرمایا وفاداروں میں جام وفات دے، یہ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا توفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں وفات دینا کہ تیری نظر میں ہم نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں. اس لیے اصل نقطہ تو قرآن کا ہی نقطہ ہے، باقی تو شاعرانہ چٹکلے ہیں صرف. جزاک اللہ. جی میں السلام علیکم. حضور، یہ جو جماعت احمدیہ کے خلاف جلسے اجلاسات اور جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، اس میں عوام الناس کو زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے یا اس کی خاطر اور کچھ کرنے کے لیے وہ یہ ابھارتے ہیں کہ اگر تم ان محفلوں میں آؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین پہنچے گی اور آپ کو وہ قیامت کے دن بہت اچھی طرح ملیں گے. اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ایک کسی احمدی کو شہید کرو گے تو اس کا بھی قیامت کے دن حضور آپ کو بہت خوش ہوں گے آپ سے. اس کے بارے میں آپ پلیز کوئی روشنی ڈالیں. ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ وہ روشنی ڈالیں کہ ان کو کس طرح پتہ چلا اس بات کا. ایک صرف طریقہ ہے ہمارے پاس پہچاننے کا جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور وہ اس کو قرآن کی سند حاصل ہے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات سے خوش ہوں گے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کا سنت نے وضاحت سے ہمیں بتایا کہ یہ مطلب ہے اس کا. اس کے سوا کسی بات سے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی رضا اللہ کی رضا تھی، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی تھی. یہ تو بڑی قطعی بات ہے. اس لیے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اس سے خوش ہوگے، اس کا فرض ہے کہ ثابت کرے کہ سنت یہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا، اس وجہ سے خوش ہوں گے. یہ تو ماننے والی بات ہے. آپ کو کسی سے پیار ہو، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کی اطاعت کریں، ویسی ادائیں بنائیں تو وہ خوش ہوگا. اگر اس کے دشمنوں والی ادائیں بنا لیں پھر کیسے خوش ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر خوش نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ اس جھگڑے کا فیصلہ اسی سے کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کبھی
اپنے یا خدا کے شدید دشمنوں کو بھی گندی گالیاں دی گئی ہیں؟ کبھی کوئی واقعہ ہو، ناپاک الزام لگائے گئے ہیں، اقتباسات تھوڑے تھوڑے چن کر ان کے غلط مطالب نکال کر قتل کے فتوے دیے گئے ہیں؟ ایک مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکال کے دکھائیں کسی حدیث سے کہ یہ تذکرے چل رہے تھے کہ ابھی جو ہے خبیث کا بچہ، لعنتی، وہ ناپاک اولاد اور یہ اور وہ، اور اسے قتل کرو. جب تک وہ خود قتل کرنے نہیں آیا اس وقت تک اس کے قتل کی اجازت نہیں دی. آیا قتل کی نیت سے، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے اجازت پا کر اپنے غلاموں کو اجازت دی، اب تو یہ نکل آیا ہے تمہیں مارنے کے لیے اور تمہارا پیچھا کر کے آیا ہے مدینے تک، اب اجازت ہے بے شک مارو. پھر خدا کی مرضی، اس کے ارشاد، اس کی تقدیر کے تابع اس کی جان لی گئی. لیکن جن کو پکڑا گیا زندہ ان کو بھی احسان کے ساتھ چھوڑ دیا بعد میں. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ایسا فرمایا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک موقع پر جب یہ جنگ بدر کے قیدی ستونوں سے بندھے ہوئے تھے تو حضرت عباس بھی اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے چچا تھے، ان کو بھی مسجد کی ستونوں سے، اور کوئی جگہ نہیں تھی، قید خانہ مسجد ہی تھی. اب ضمناً یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد میں آنے سے، ان کافروں اور مشرکوں کے آنے سے مسجد نبی ناپاک نہیں ہوئی. لیکن ان کی مسجدیں جو آج کل کے مولوی ہیں وہ احمدیوں کے جانے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، بلکہ احمدی قتل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے جو مسجد میں گھس جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سب سے بلند مسجد ہے، وہاں مشرک بندھے ہوئے ہیں اور ستونوں کے ساتھ وہاں وہی نمازیں ہو رہی ہیں، وہی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور نہ ان کی عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، نہ ان کا ذکر الہی گندا ہو رہا ہے. اور یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، آگے سنیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. رات کو آپ کو کرانے کی آواز آئی. حضرت عباس کی دردناک آواز تھی، معلوم ہوتا بہت کس کے باندھ دیا تھا. اب بے چین ہو کے باہر نکلے اور کہا عباس کی کرانے کی آواز آ رہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہے، اجازت دیں ہم ان کے بندوں کو ڈھیلا کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، سب کے بندوں کو ڈھیلا کرو، جتنے قیدی ہیں ان کو آرام دو، تب مجھے آرام آئے. ان کو پتہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، باوجود صحابہ ہونے کے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رشتے کا دکھ نہیں تھا، وہ تو سارے قیدیوں کی طرف نظر گئی تھی اور برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بھی قیدی دکھ میں ہو اور آپ آرام سے ہوں. اور تعلیم آپ کو کیا دی؟ یہ قیدی وہ ہیں جو مشرک ہیں، جو اناد میں حد سے بڑھ گئے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، حملے کر کے جانیں لینے کے لیے آئے، عزتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ تو نفرتوں سے آتے ہیں تمہارے پاس تمہیں قتل کرنے کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس شان کی تربیت دی ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں ان قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ قیدی بہت سے مسلمان ہوئے جنہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم پر تو صرف یہ تلوار کام کر گئی ہے کہ ہم قیدی تھے، ہمیں جن کے سپرد کیا گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے، اچھی چیز ہمیں دیتے تھے اور بری چیز اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے رکھتے تھے. یہ وہ اسوہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے، مجھے یقین ہے. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، اس لیے کہ میرے پاس سند ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے اس اسوے پر کہ یہ اچھا اسوہ ہے. یہ کون کس اسوے کی طرف بلا رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ وہ مجلس سے تو نکال کے دکھائیں جو ان کی لگتی ہیں. نہایت گندی ناپاک گالیاں دی جاتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، آپ کے خلفاء کو، جماعت کے بزرگوں کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے. نہایت بیہودہ غلیظ الزام لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آ کے سنو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. وہ کون سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے یہاں ایسی مجلس کبھی لگی تھی؟ اگر لگی تھی تو دکھاؤ نکال کے، پھر میں مانوں گا کہ وہ خوش ہوں گے. پھر روکتے ہیں آپ کو یہاں آنے سے، کہتے ہیں ان سے نہ ملو، ان سے ملو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ان سے ملو گے تو تمہارے پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ جاؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے.
मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा क्या था? आपको तो जो दुश्मन गालियां देता था, पत्थर मारता था, बेइज्जती करता था, खाक सर में उंडेलता था, उसके घर भी पहुंचते थे और उसे भी पैगाम पहुंचाते थे। आपने मानने वालों को कभी आपने किसी बस्ती से जाने से नहीं रोका। जब बाकी बस्तियों ने अपने दरवाजे आप पर बंद किए हैं तो आप ताइफ गए और ताइफ की संगलाख बस्ती को जाकर पैगाम दिया, और इस वजह से कि बाकी बस्तियों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, शायद यहां खुदा का कोई सईद फितरत बंदा मुझे नजर आ जाए, मैं उसको पैगाम पहुंचा दूं। और उन्हें पत्थर मार के आपको इंतहाई तकलीफ पहुंचाई, लहू लहान कर दिया। जिस हाल में आप बाहर निकले हैं आपको इल्म है, जख्मों से निढाल खून बह के जूती में चला गया था और जूतियां भर गई थी फिसलन से, अपने खून की फिसलन से। और रवायत में आता है कि आपसे चला नहीं जाता था, पांव फिसल फिसल के जूती से बाहर निकल रहा था। एक नखलिस्तान पे जाके दीवार पर बैठ के आपने नहायत दर्दनाक दुआ की, या खुदा इस कौम को क्या हो गया है। उस वक्त खुदा ने फरिश्ते नाजिल फरमाए कि अगर तू चाहता हो तो ये दो पहाड़ हैं, इनको इन बस्तियों पर मैं इस तरह मिला दूंगा, या खुदा मिला देगा। फरिश्तों ने कहा कि इसका निशान मिट जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ नहीं मांगी, अपने हिदायत की दुआ मांगी, रहम की दुआ मांगी उन लोगों के लिए। ये उसवा है। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे खुश होंगे। अगर ये उसवा इन उलमा का उसवा होता तो उनको कहते कि अहमदी अगर तुम्हें पत्थर भी मारें, तुम पर जुल्म भी करें, तब भी जाओ इनके पास, इनको कहो कि तुम गलती पर हो, आओ हम सही रास्ते की तरफ तुम्हें बुलाते हैं। ये मुझे यकीन है अगर इस नीयत से वो करते तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खुश हो जाती, क्योंकि उसवा आपका है। ये ताइफ का उसवा पकड़ लें और ये कहें कि अहमदी आए तो उन पर पत्थर मारो और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करिए, हो किससे सकता है? अंधेरे के बच्चे से सूरज तो खुश नहीं हो सकता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सूरज हैं, सिराज मुनीरा कुरान फरमा रहा है आपको। इसलिए अहले जुल्मत का उसवा पकड़े, उसी की तालीम दें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर रहे हों। इतनी सी मामूली अकल की बात भी इनको समझ नहीं आती। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। तशरीफ लाइए। साहब, माशियात में और जो सोशल सिस्टम होता है उसमें ये एक मुसलमान पर जो कि या बरतानिया में रह रहा हो या पाकिस्तान में रह रहा हो, वो इनकम टैक्स देता है। उसके साथ उस पर दीनी फ़र्ज़ है कि वो खैरात भी निकाले, ज़कात भी निकाले, वो भी एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। तो ये डुअल टैक्सेशन की सिस्टम की इंसान पे क्यों ये बर्डन है? वो जो टैक्स देता है दुनिया को जी, उसका ताल्लुक जिन उमूर में खर्च से है। अगर इस्लामी टैक्स का, जिसको आप टैक्स कह रहे हैं जी, उसका ताल्लुक भी उन्हीं ज़रूरियात से हो तो फिर ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो टैक्सेशन इस्लाम ने रखी है, जिसको ज़कात की जी, उसकी ज़रूरियात पढ़ लें। कुरान करीम ने बयान फरमाई है कि इन मकासद पे वो खर्च होगा। अगर वो सारी ज़रूरतें वक्त की हुकूमत पूरी कर रही हो आपके टैक्स से, तो उसके अंदर वो टैक्स जज़ब हो जाएगा। लेकिन अगर बाज़ ज़रूरतें बाकी रह जाएं तो कुरान का टैक्स किस तरह अदा हो जाएगा उस हुकूमत को? कुरान की मज़कूरा ज़रूरतें तो वही पूरी करेंगे जो कुरान पर ईमान रखते हों और उनको रुपए की ज़रूरत रहती है, और दूसरे उसे टैक्स से मुशाबे करार देना वैसे ही गलती है। नहीं, मेरी टर्म माफ़ कीजिएगा, गलत थी। आपकी मजबूरी है ये कहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई और अच्छी इस्तिलाह मौजूद नहीं है। ज़कात का जो मज़मून है कुरान करीम में जो बयान हुआ है, उसके जो मुख्तलिफ पहलुओं से उस पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ज़कात का एक मफ़हूम ये है कि जब आप खुदा की राह में खर्च करते हैं तो आपका पैसा कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डालता है और बढ़ता है।
تو وہ کیسا ٹیکس ہو گیا ہے جو دینے کے بعد بڑھ جائے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے. تو اگر آپ کسی اور وجہ سے بھی وہ ٹیکس زکوٰۃ کا باہر کا ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ نہ دیں تو اپنا نقصان کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ضامن میں ہوں. بلکہ یہ فرماتا ہے کہ سود کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑھ رہا ہے، خدا کی نظر میں وہ کم ہو رہا ہے، تمہیں سود کے نتیجے میں کوئی برکت نہیں ملے گی. لیکن ٹیکس کے جو زکوٰۃ ہے اس کو اگر تم خدا کی خاطر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تمہارے بڑھائے گا. دوسرے زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ، اور اسی بنیاد سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے. ایک مطلب ہے بڑھانا، زکوٰۃ کہتے ہیں کسی کو اونچا کر دیا، اور دوسرا اس میں پاکیزگی کا مضمون بھی پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے نفوس پاک ہوں. اچھے مقصد کی خاطر جب آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو آپ کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نوبل کاز کے لیے جب آپ خرچ کریں تو امیجیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہے. یہاں انگلستان وغیرہ میں بھی جب بھی یہ لوگ کبھی افریقہ کے بھوکوں کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے خرچ کرتے ہیں تو امیجیٹلی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے نوبل ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو پھر اچھالتے بھی ہیں، خوب پبلسٹی بھی کرتے ہیں اپنی نوبلٹی کی. لیکن بنیادی طور پر ان کا تصور درست ہے. اچھے کام پر خرچ سے انسان کے دل میں پاکیزگی کا احساس اور نوبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور آگے پھر نیک قدم اٹھتے ہیں اس سے. تو زکوٰۃ کا ایک یہ بھی مقصد ہے. کبھی آج تک مجھے کوئی ٹیکس دینے والا نہیں ملا کہ ٹیکس دے کر آگے اس نے نوبل محسوس کیا ہو اپنے آپ کو. لانتے ڈالتا آتا ہے، کہتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی، مجھے ٹیکس دینا پڑا ہے. پھر زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ محبت سے ہے، اور ٹیکس کا تعلق کوارشن سے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری نیکی قبول ہی نہیں ہوگی کوئی جب تک محبت کے ساتھ خرچ نہ کرو، اور وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو صحابہ تو اپنا بہترین مال پیش کیا کرتے تھے، اور ٹیکس والا جب آتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں بدترین پیش کریں. زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی موٹیویشن میں. اس لیے زکوٰۃ امت کی زندگی کے لیے ضروری ہے. امت کے اندر خدا کا تعلق قائم رکھنے کے لیے، اس کے نفس کی پاکیزگی کے لیے، اس کے اموال میں برکت کے لیے بے شمار فوائد ہیں. یہ تو میں نے چند صرف گنائے ہیں. اس کو آپ کبھی بھی دوسرے ٹیکس کا متبادل نہیں سمجھ سکتے. لیکن ٹرو اسلامک اسٹیٹ جو ہوگی اس میں جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے، تو وہاں پہ تو جو آپ بیت المال میں ڈالیں گے تو آپ کا انکم ٹیکس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. وہاں دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں. سارے قرآن میں کہیں زکوٰۃ کی کوئی شرح درج نہیں. فقہا نے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر بنیاد رکھ کے ایک شرح بنائی، اور بعض دوسرے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں اس وقت امت مسلمہ میں سے اکثر علماء زکوٰۃ کو 2.5% کے اوپر فکس کر چکے ہیں، اور 2.5% سے قوم کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جو مسلم سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہمیں تو ویسے دے دو نا اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے، اسے ہم مولویوں کو دیں، ان سے خاص مقاصد میں استعمال کریں. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے زکوٰۃ پوری ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیٹ کرافٹ کے لیے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، لینا پڑے گا. یہ غلط ہے. قرآن کریم نامکمل کتاب تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ان ضروریات میں اسٹیٹ کی ضروریات بھی بیان کی ہوں اور اسٹیٹ کی ضروریات نہ چل سکیں. اسی وجہ سے ایک دفعہ مجھ سے جب غیر مسلموں نے کسی نے سوال کیا تو اس کو میں نے سمجھایا کہ میرا اور جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کلیئر کٹ، بنیاد اس کی حدیث پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹیکس کی شرح مقرر کی تھیں وہ بعض وقتی ضرورت پر شرح مقرر کی تھیں، اور وہ بدلنے والی ضرورتیں تھیں، اور شرح بھی بدلنے والی ہیں. مثلا سونا اور چاندی، ان دونوں پر جو زکوٰۃ کی اس وقت شرح مقرر تھی اس کے نتیجے میں قریباً برابر زکوٰۃ بنتی تھی، اور بعد میں ویلیوز بدل گئیں.
اب اگر آپ چاندی پہ زکوٰۃ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتی اس شرح کے ساتھ، سونے پر دیں تو وہ اس وقت سے بڑھ جاتی ہے جو اس وقت تھا، اور سونے کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے اور چاندی کی مارکیٹ میں قیمت گر جائے تو اس اسٹیٹ کی ضروریات پہ فوراً گہرا اثر پڑ جائے گا۔ اس لیے اصل بحث یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقدامات کو دیکھا جائے، مختلف وقت میں دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کو آپ نے کیا سمجھا اور کس طرح نافذ فرمایا۔ ایک موقع پر مثلا آپ تھے غزیے پہ، کسی پہ تشریف لے جا رہے تھے اور اموال تھوڑے ہو گئے، سپاہی اس وقت سب اپنے اپنے راشن خود لے کر چلا کرتے تھے، اپنے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اپنے اموال اکٹھے کر دو، جو کچھ کسی کے پاس ہے سب نے اکٹھا کر دیا، اور آپ نے پھر برابر سب پہ تقسیم کر دیے۔ جب قوم کی ضرورت اتنی بڑھ جائے اور حاصل اتنا تھوڑا ہو جائے کہ خطرہ ہو کہ بعض ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ ہے زکوٰۃ کا طریق ہے، حکمت فرمایا ہے، آپ نے کوئی توئی تحریک نہیں کی تھی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں برکت پڑی، سارے لشکر کی ضرورتیں پوری بھی ہو گئیں، مگر سب نے تکلیف میں بھی تھوڑا تھوڑا سا حصہ لیا۔ تو بعض وقت زکوٰۃ کا یہ معیار بن جاتا ہے، بعض وقت قرآن کریم کے اصول کے مطابق مختلف اقتصادی نظاموں، مختلف ممالک میں مختلف معیار بن جائیں گے زکوٰۃ کے۔ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو عمراء ہیں قوم کے، ان کے اموال میں حق ہے، یہ نہیں فرمایا صدقہ دینا ہے، فرمایا حق ہے للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے بعد قوم میں پھر بھی سائل باقی رہیں اور محروم باقی رہیں، محروم سے مراد ہے جن کی کم سے کم ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ حق تمہارے مالوں، امیروں کے مالوں میں چلا گیا ان کا، اور مولوی کہہ رہا ہوگا نہیں ہم نے زکوٰۃ کی شرح پوری کر دی ہے، تو کس کی بات مانیں گے آپ؟ پھر ثابت ہوا کہ قرآن کریم نے کوئی ایسی شرح فکس نہیں کی جو ہر زمانے کے لیے لازماً اطلاق پائے، اصول مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قوم میں اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے یا کم سے کم زندگی کا معیار اس کا پورا نہیں ہو رہا، اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں، اوڑھنے بچھونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، چھت پر سر پہ چھت نہیں، تعلیم کے لیے جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں، ذہن اچھے ہیں ان کے، غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں، تو جب محروم کا لفظ آئے گا فوراً ذہن اس آیت کی طرف چلا جائے گا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں ایک معلوم معین حق ہے۔ تو بعض جگہ معین زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا بعض موقعوں پر، بعض جگہ غیر معین زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا۔ تو اس اصل کے پیش نظر تو اسلامی حکومت کے ہاتھ بڑے وسیع ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی زکوٰۃ کا نظام ایسا نہیں جو کسی وقت کے ساتھ فکسڈ ہو جائے، کسی قوم کے ساتھ فکسڈ ہو جائے۔ انگلستان میں سائل اور محروم کی تعریف اور ہو جائے گی، اور ان کی تعداد اور ہوگی، پاکستان میں اور ہوگی، انڈیا میں اور ہوگی۔ یہ آیت ہر جگہ اپنا جلوہ برابر دکھائے گی اور مختلف معیار کا مطالبہ کرے گی۔ گویا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انڈیکسیشن کے مطابق زکوٰۃ کو، ہمیں ضروریات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ان ضروریات کو پورا رکھ کرنے کے لیے زکوٰۃ لینی ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم نے ضروریات بیان کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی شرح فکس کر دی جائے جو ضروریات پوری نہ کر سکیں اور پھر بھی زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے؟ قرآن کریم نے جو ضروریات، یہ میں نے مثال دی نا ایک ضروریات، قرآن کریم نے ضروریات بیان کر کے یہ اصولی فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ جب تک یہ ضروریات باقی ہیں زکوٰۃ لینی پڑے گی، زکوٰۃ کا معیار بڑھانا پڑے گا۔ جب یہ ضروریات پوری ہو جائیں وہیں اس کے بعد تمہیں قوم کو زکوٰۃ لینے کا کوئی حق نہیں رہتا، یعنی جبری طور پر خدا کے نام پر ہو یا غیر خدا کے نام پر اس وقت تک وصول کرنے کا حق ہے حکومت کو جب تک یہ ضروریات پوری نہیں ہو جاتی۔
جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. جہاں ضروریات پوری ہو گئی وہاں اس کو انفرادی دولت میں دخل دینے کا حق نہیں رہے گا. یہ ٹھیک بات کی. صاحب آخری سوال میرا سود اور انٹرسٹ کے بارے میں ہے کہ اس کا کانسیپٹ میں سوچتا رہا ہوں اس کے بارے میں، اور بزنس کی وجہ سے یہ کچھ کانشنس کو بھی ہرٹ کرتا ہے کہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ ایکس وائی اور زی 3-4 بندوں مطلب یہ کہ انڈیویجول سے کی سیونگز کو آگے بزنس مین کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہاں تک ہمارے لیے حلال ہے کہ جو ہم فرض کریے 10,000 پاؤنڈ اس سے بینک سے لون لے کر کے بزنس کرتے ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے تو اس کو واپس ہم اگر انٹرسٹ ریٹ ہم فرض کریں جو ہمارا بنتا ہے لم سم 15,000 پاؤنڈ واپس کریں، تو یہ کیا جائز ہے انسان کے لیے وہ پیسہ لے کے استعمال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کے کاروبار پہ لعنت ڈالی ہے. مشکل یہ ہے کہ ایسا معاشرہ ہے انٹرنیشنل جی جس کے اندر مسلمان بھی جکڑا گیا ہے، اور اس وقت جس قسم کی فہم اور تدبر کی ضرورت تھی مسلمان حکومتوں کے لیے وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. اگر وہ اختیار کرتی تو مالی لحاظ سے وہ اس بات کی اہل ہو چکی تھیں کہ وہ ایک اسلامی غیر سودی نظام جاری کرتی، اور جس طرح ان کے سودی بینک اسلامی ممالک میں کام کرتے رہے بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ گئے، ان کے غیر سودی بینک بھی اگر وہ اسلامی تعلیم کے مطابق تدبر سے کام لیتی تو ان کے ممالک میں جاری ہو سکتے تھے اور بہتر اقتصادی نظام کے نمونے دکھا سکتے تھے. لیکن انفرادی طور پر کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ جو مالی نظام ہوتے ہیں ان سے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے متبادل نظام جاری کرنا یہ قوموں کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. افراد فی ذات ہی یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے اب آپ کی تجارتوں میں، آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہر جگہ سود تو اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ کلیتاً اس سے پرہیز ممکن نہیں رہا. لیکن جہاں تک ممکن ہو پرہیز ضروری ہے. اس کے درمیان ہر شخص کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا. بعض موقع پر ایک فرد کی زندگی بچانے کے لیے قرآن کریم نے سور تک کھانے کی اجازت دی. اب قومی طور پر مالی خودکشی کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا، لیکن صرف اسی حد تک ملوث ہونے کی اجازت دے گا کہ صرف بچ جاؤ، اس سے آگے رغبت نہ ہو. تو یہ فیصلہ کرنا ہر کیس میں ایک فیصلہ جاری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کا فیصلہ دل میں ہوتا ہے اور وہ تقویٰ سے ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ اور رسول سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے، وہ ہر قدم پر ایک فیصلہ دل میں کر سکتا ہے کہ واقعی میں مجبور ہوں، کیا میں اوائڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو، کیا کم از کم زندگی کی ضروریات کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں یا عیاشی کے لیے اور دولت بڑھانے کے لیے محض لے رہا ہوں. اس لیے یہ سوال اٹھیں گے ہر دل میں، اور اس کے جو جواب ہوں گے ان کی صحت یا غلطی کا جو فیصلہ ہے وہ تقویٰ سے ہوگا. اس لیے میں تو جاری نہیں کر سکتا. آپ کو اصول میں نے بتا دیے ہیں، فیصلہ اپنا خود کیجیے. شکریہ. فرمائیے. عبداللطیف رمیش نام ہے، رمیش السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللطیف رمیش. جی. مجھے رمیش کے نام سے مطلب کیا ہے رمیش کا؟ رمیش کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فلمی دنیا میں بھیجا گیا تھا. کس میں بھیجا گیا تھا؟ جی فلمی دنیا. جی فلم. رمیش کا مطلب زیادہ کھانے والا تو نہیں نا؟ نہیں. میں اس وقت آنا تھا کھانا کھانے کے لیے بھی، لیکن میں اچانک ہی مجھے رپورٹ ڈاکٹر کی مل گئی تھی کہ میں بیمار ہوں. اچھا. تھوڑا ڈائبٹیز کی وجہ سے اس نے مجھے سب کچھ منع کر دیا تھا. اچھا، اس لیے تب میں نہیں آیا تھا. میں ضمناً میں بتا دوں جن دوستوں کو علم نہیں، یہ ہے جس طرح ہوتے ہیں نا بعض فن کے ماہر، یہ کھانے کے کلہاٹیے مشہور ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں بھی خدا کے فضل سے اتنی طاقت ہے ان میں کہ جوانوں کو ہرا دیں گے. تو میں نے ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائی ملنے کے لیے، کوئی کام تھا ان کو. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بات ٹھیک کہتے ہیں، کوئی خطرہ تو نہیں ان کو؟ کہتی ہیں میری تو روٹیاں پکا پا کے کونیاں رہ گئی ہیں. آپ کیا خطرہ کہہ رہے ہیں؟ بے شک شوق سے شامل کریں، مگر وہ آ نہیں سکے مقابلے میں.
क्योंकि वो डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा हुआ। नहीं, वो मुझे रिपोर्ट चूँकि मिल गई थी और मैं उन दिनों में काफ़ी बीमार हो गया था, वरना मैं मैदान में आता। ठीक है। लोग मुझे यहाँ भी बहुत से जानते हैं कि जब मैं मैदान में उतरता रहा हूँ, काफ़ी उतरता रहा हर बात में। मात देते रहे लोगों को जी, सबको मात देते रहे हैं मुकाबले। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। बीमारी की हालत में भी ये हालत है कि बोटियां धागे के हांडियां खाली हो गई। माशाल्लाह। अच्छा खैर बताइए, फरमाइए, बात क्या करना अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने कभी आपको ना तो खतूत लिखे हैं ज़्यादा, तो ना कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको हज़ारों खतूत आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं कोई ख़तों में खतूत लिखता रहूँ और जवाब लेता रहूँ तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो ये सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं खुद बात करूँगा। ठीक है। तो आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया कि मैं आपसे कुछ अर्ज करके पूछ लूँ। जी सुनाइए। क्योंकि मेरा आना जाना कई आदमियों के पास है, कोई सुन्नी हैं, कोई हिंदू हैं, सिख हैं, इधर उधर, और वैसे ही मुझे जानते हैं कि मैं चूँकि उस फिल्म लाइन का आदमी हूँ तो मुझे शौक़ से भी बुला लेते हैं। तो मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ मैं उनको थोड़ी थोड़ी तबलीग भी करता रहता हूँ। तो चंद काफ़ी आदमियों ने मुझसे सवाल किए जो मैं कभी फिर ख़त में ज़रूर लिखूँगा। फिर खत पे आ गए आप? जी। अब सवाल ये है कि मुझे चंद आदमियों ने कहा है कि आप अपने खलीफा साहब से पूछकर हमें बताइए कि ये जो आप कहते रहते हैं कि जी इस मरने के बाद अल्लाह ताला कब्रों में से उठाएगा, तो कौन सी कब्रें हैं? इन कब्रों में से या ऊपर कोई कब्रें हैं? अगर इनमें उठाएंगे तो फिर तो कितनों के सर फट जाएंगे, और किस हालत में वो उठेंगे, इसी जिस्म से या कि कोई और उनको जिस्म मिलेगा? जज़ाकल्लाह। आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आप तो सवाल जवाब की मजालिस में आते रहे हैं, आपको पता है इस मज़मून पे मैंने बहुत दफ़ा गुफ्तगू की है, तो आपने उनको जवाब दे देना था खुद ही। फिर क्यों नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं उसका दिया। देखें, आपको पता है यहाँ मजालिस में तकरीबन 8-9 महीने मुसलसल बग़ैर नागे के चली हैं, और यहाँ के नौजवान यूरोप के मुख्तलिफ़ किस्म के इसी मौजू पे सवाल करते रहे हैं, और मैंने बहुत पहलुओं से इसका तफसीली जवाब दिया है। कुरान करीम से कतई तौर पर साबित है, इसमें कोई शक ही नहीं कि वो जो दुनिया है, दूसरी दुनिया, वो इस जिस्म की दुनिया नहीं है, वो रूहानी दुनिया है, और रूह की जो भी शक्ल खुदा बनाएगा वो ये जिस्म नहीं है। ये खुलासा है जवाब का। और कुरान करीम फरमाता है नुनशियुकुम फी मा ला तालमून, हम तुम्हें उठाएंगे एक ऐसी सूरत में कि तुम उसको जानते ही नहीं कि वो क्या है। तो क्या हम ये सूरत नहीं जानते अपनी? कुरान करीम खुला खुला कह रहा है, पता नहीं क्यों उलमा जिद कर रहे हैं कि यही जिस्म उठे इसी तरह। फरमाता है फी मा ला तालमून, तुम्हें पता ही नहीं कि वो शक्लें होंगी क्या जो हम तुम्हें देने वाले हैं। फिर ये ज़रा सोचें कि एक आदमी बेचारा काना है, एक लूला लंगड़ा है, एक अंधा है, किसी को चेचक के दाग हैं, किसी का जिस्म बिगड़ा हुआ है, कोई जवानी में फौत हो रहा है, कोई बचपन में फौत हो रहा है, कोई बहुत बुढ़ापे में। तो सारों की जिस्म जिस वक्त वो मरे हैं वही जिस्म है ना। अगर वो उठा दिए जाएं तो जन्नत का क्या नक्शा होगा? जो इस लंदन का वो उस लंदन का नक्शा। कोई लूला लंगड़ा को करचिस में पहुंच रहा है, वहाँ कोई बेचारा आंखों से माजूर फिर रहा है, कैसा तमस्कुर होगा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को हमेशा के लिए हल खुद भी फरमा दिया, फिर भी उलमा गौर नहीं करते। हैरत है कि दिमाग में एक दफ़ा चीज़ घुस जाए उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। एक बुढ़िया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और जन्नत की बात हुई। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं भी जन्नत में जाऊंगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा बहुत पाकीज़ा मजाक फरमाते थे एक मसले की तरफ रोशनी डालने की खातिर। आपने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। उसकी चीखें निकल गई बेचारी की डर के मारे, या रसूलल्लाह मैं तो मारी गई। आप मुस्कराए, तसल्ली दी कि नहीं नहीं नहीं, मतलब है कि कोई जन्नत में कोई बुरा नहीं होगा, खुदा जवानी की हालत में दाखिल करेगा, यानी बेहतरीन हालत में। तो वो जिस्म जो लेके मरी थी बुढ़िया,
اسے اٹھانا تھا خدا نے. پھر اگر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات ہوتی تو کبھی یہ جواب نہ دیتے. اس لیے وہ جسم ہے ہی نہیں. اور پھر وہ جنت بھی ایسی جس کی تشریح قرآن کریم نے یہ فرمائی ارضہ السماوات والارض. وہ ایسی جنت ہے جو زمین و آسمان پہ محیط ہے. کوئی کائنات کی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ جنت موجود نہ ہو. اب صحابہ نے بھی یہی تصور باندھا ہوگا شروع میں کہ کوئی مادی جنت ہے, کوئی جگہ ہے باغ لگا ہوا, وہاں نہریں دودھ کی سچ مچ کی بہہ رہی ہیں, اس قسم کی سچ مچ کی تو ہیں لیکن اعلیٰ دودھ ہے, کوئی اور چیز ہے. مگر اسی وقت صحابہ نے یہ سوال کیا, اور سوال کرنے والے نے بڑا دلچسپ سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, اگر یہ قرآن کریم فرماتا ہے ارضہ السماوات والارض, جنت زمین و آسمان پہ محیط ہے, تو جہنم کہاں ہوگی پھر؟ کتنا معقول سوال ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنیے. یعنی آج کے دور کا سائنسدان جس تصور کو اب پہنچا ہے, ڈائمینشنز میں اضافہ, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم پائی تھی, آپ کا ذہن اس وقت بھی موسٹ ماڈرن چیزوں تک پہنچ چکا تھا. آپ نے فرمایا وہ جہنم بھی اسی جگہ ہوگی جہاں جنت ہوگی, لیکن تم عقل نہیں رکھتے اس بات کی, تمہارا شعور پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اگر جسمانی جنت اور جسمانی جہنم ہو تو بیک وقت کٹھے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ڈائمینشنز اور ہیں ان کی. ایک ہی فضا میں مختلف ڈائمینشنز میں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں, بلکہ ایک ہی ڈائمینشنز کے اندر بھی مختلف سطح پر کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی. ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں, ہماری باتیں جو ٹیلی ویژن کی ویوز اور ریڈیو کی ویوز ہیں ان سے انٹرفیئر تو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اب جب تک میں نے کہا نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اور بھی کچھ ہے یہاں. ہم سمجھے تھے ہم ہیں صرف, حالانکہ نظارے اور ہیں اس جگہ, باتیں ہو رہی ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, گانے ہو رہے ہیں, پاپ میوزک ہو رہی ہے, بکواس ہو رہی ہے, ہر قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ہر ایک کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے, اپنی ایک سطح ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے اسی 4 ڈائمینشنل دنیا میں مختلف سطحوں پر وہ ہیں, اور ایک سطح دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی. تو جہاں ڈائمینشنز بدل جائیں گی جنت کی اور جہنم کی, وہاں اسپیس میں کو ایگزسٹ کرنا کوئی عقل کے خلاف بات ہی نہیں. مگر ہمارے اس مادی وجود کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اگر جہنم بھی مادی اور جنت بھی مادی تو پھر ہماری سطح ایک ہو گئی, اور ایک سطح میں ہم انٹرفیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا کہ سردی اور گرمی ایک ہی سطح پر ایک ہی ڈائمینشن میں اکٹھی رہ سکے. تو سارے مسائل خود قرآن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما چکے ہیں. کسی نئے دماغ کی ضرورت نہیں, کسی نئی ایجاد کی ضرورت نہیں. اس زمانے سے ہی قرآن اور سنت نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے. بعد کے مولوی روشنی سے دور گئے ہیں, اندھیروں میں داخل ہوئے ہیں. باہر کی دنیا سے انہوں نے اس زمانے میں کوئی سائنس پڑھی ہے یا فلسفہ سنا ہے یونان کا یا اٹلی کا, روم کا, تو سمجھے کہ یہی روشنی ہے. اس سے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو غلط معنی پہنانے شروع کر دیے, غلط تصور باندھنے شروع کر دیے. تو یہ اس کا جواب ہے. یہ ویسے میں نے بتایا تھا, اس وقت تو میں مختصراً بتا رہا ہوں. بڑی تفصیل سے اس کے مختلف سائنٹیفک پہلوؤں پر مختلف زاویہ ہے نگاہ سے میں روشنی ڈال چکا ہوں. باقی سوال تو آپ نے لکھنے تھے یا ابھی کچھ کرنے ہیں تو کریں بے شک. پھر سوائے اس لیے کہ کوئی اور دوست پوچھنا چاہے, وقت ہے بے شک کیجیے. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا تاکہ میں ان لوگوں کو بتاؤں. مجھ سے اکثر ہی یہ سوال کیا کرتے تھے. ہاں, آپ یہ کیسٹ دے جائیں ان سے, ان کو سنا دیں, وہ موٹر میں لگا لیں کسی وقت, آپ کی جواب مل جائے گا. بہت بہتر ہے, شکریہ بہت بہت. حضور السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور مجھے ایک دو فکر کھا رہی ہیں, حریم دی اس میں پریشان ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. کب ہم پر یہ ظلم پاکستان جو ہو رہے ہیں کب ختم ہوں گے؟ جو آج کشمیر میں ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے, سندھ کو قتل کر دیا ہے, پشور میں, یہ اس کی بھی کوئی ہے؟ مجھے ایک سال کا جواب دیں جی, کہ جو ظلموں کا دور ہوتا ہے اس دور پر تاریخی طور پر نظر ڈالیں, اور جب ظلم ختم ہو جاتے ہیں اس دور پر نظر ڈالیں, آپ کو کون سا زیادہ دور پیارا لگتا ہے؟
دور تو ایمان ہمارا اس میں پختہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں یہ میں اپوزٹ آپ ہے سے پوچھ رہا ہوں، ہر مذہب پہ دو دور آئے ہیں. جی ایک وہ دور ہے جو مظلومیت کا دور ہے، اور ایک وہ دور ہے جب وہ غالب آ گئے، جب ظلم ختم ہو گئے. اسلام کا مظلومیت کا دور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تھا، جی اور آپ کے صحابہ کا ابتدائی دور. اس کے بعد حکومتیں آ گئیں، سب ظلم ختم ہو گئے. اب آپ تاریخ میں دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے نقوش کا مطالعہ کریں، کون سا پیارا لگتا ہے آپ کو؟ حضور کا تو پھر آپ وہ اس دور سے نجات مانگ کے دوسرے دور میں جانا چاہتے ہیں. نمبر 2 یہ میرا دوسرا اس سوال لیے ہے. میرا مطلب ہے اس کو لعنت نہ سمجھیں، جی اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، اور دعا یہ مانگیں خدا سے کہ خدا نصرت بھی دے، تو نصرت کے نتیجے میں جو بدیاں آنے والی ہیں ان سے بچائے. اس شرط کے ساتھ آپ بے شک اگلے دور کی تمنا کریں، کیونکہ چنانچہ قرآن کریم نے یہی سکھایا ہمیں. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ خدا کے نصرت کا دور بھی خدا سے آنا ہی آنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، فتح بھی آئے گی، نصرت بھی. لیکن اس وقت تم نے ناچنا گانا نہیں، فخر نہیں کرنا، اچھلنا نہیں ہے، استغفار کرنا شروع کر دو. سبح بحمد ربک، اللہ کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو. استغفار کا کون سا موقع ہے فتح کے وقت؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ فتح کے ساتھ ظلم داخل ہوں گے، بے ایمانیاں آئیں گی، بے راہ روی شروع ہو جائے گی، کجیاں پیدا ہو جائیں گی طبیعتوں میں. تو فرمایا کہ فتح کے وقت خام خواہ سر اٹھا کر نہ چلنا، فخر نہ کرنا، بلکہ استغفار کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے فتح کا دور بھی دیا، لیکن ویسی فتح اگر مانگتے ہیں پھر ٹھیک ہے. فتح مکہ کے وقت جب داخل ہوئے ہیں تو آپ جس سواری پر تھے، جھکتے جھکتے خدا کے حضور اس کے آپ کا اس کاٹھی سے سر لگ گیا، اور اتنا رو رہے تھے استغفار کرتے ہوئے کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے دونوں طرف اس سواری کی بدن پر. اس رنگ میں آپ نے فتح منائی ہے اپنی. ایسی فتح تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے. مجھے ڈر دوسری فتحوں کا ہے کہ آپ کہیں چلو جی یہ مصیبت ختم ہو. یہ مصیبت تو آپ کے لیے نعمتیں لے کے آ رہی ہے، یہ آپ کی روحانی ترقی کر رہی ہے، آپ کی بدیاں جھڑ رہی ہیں، خدا سے پیار بڑھ رہا ہے، اور پھر انسانیت کے دکھوں کا احساس بڑھ رہا ہے. ساری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے خدا تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا ہے. تو اس کو لعنت نہ سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک. دوسرا میرا سوال حضور یہ ہے کہ ایوریج جو ہے ہماری وہ 5% احمدی ہیں، ہر خاندان میں یہ سمجھ لو 90% سن جماعت واقعی شیعہ، یہ دو گھر میں تو تقریباً 5% احمدی ہوں گے. جو ہمارے خاندان سے کوئی ہمارا بزرگ بھائی چچا زاد یا کوئی بھی فوت ہو جائے، ہم اس کے ساتھ قبر میں ساتھ جاتے ہیں، یہ جنازہ جہاں پڑھا جاتا ہے. تو جب اس کا جنازہ ہو ہم پیٹ پھیر کر کھڑے ہو جائیں تو وہ لوگ جو ہمارے رشتے دار ہیں ہمیں زیادہ نفرت کی وجہ سے پیٹھ دے کے کھڑے ہو جائیں. جی آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیٹھ اس طرف کر کے کھڑے ہو جائیں؟ میں جناب حضور سے یہ سوال ہی کرتا ہوں نا، نہیں، کیا اگر جنازے میں کھڑا ہو جائے تو پھر عزت اور احترام کرنا واجب ہے میت کا. جی اور جو جنازہ ہوتے وقت پیٹھ دیتا ہے تو بڑی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. جی کسی احمدی سے میں توقع نہیں رکھتا. آمین. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ہے جو مکفر مکذب ہو اس کا جنازہ نہ پڑھو. جو میری تکذیب کرتا ہو، مجھے بہتان، خدا پر بہتان باندھنے والا بناتا ہو اور مجھ پر لانتیں ڈالتا مر گیا، تم اس کا جنازہ کیسے پڑھو گے؟ عام دنیا میں بھی ایک شخص کے باپ کو کوئی گالیاں دیتا رہے گندی، تو اس کا وہ جنازہ پڑھنے جائے گا؟ وہ تو اس کو ہمدردی کرنے بھی نہیں جاتا اس کے پاس، وہ تو تدفین کے لیے بھی ساتھ نہیں جاتا. کتنا حوصلہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ باقی باتوں سے میں نہیں روکتا، انسانی حسن سلوک سے میں تمہیں منع نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو، ان کے غم خوشی میں حصہ لو، ان کے اگر فوت شدہ ہیں ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کی تکلیف دور کرو. لیکن جو مسئلہ ہے دینی وہ یہ ہے کہ جو تمہارے امام کو کافر بلکہ اول درجے کا مرتد اور کافر سمجھتا ہو
उसकी नमाज जनाजा तुम पर फ़र्ज नहीं बल्कि जायज़ नहीं है। फरमाया वो शख्स जो मुकफ़िर मुकज़्ज़िब ना हो, वो खा अहमदी ना भी हुआ हो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त है। इससे ज़्यादा क्या तालीम हो सकती है। गैर अहमदी उलमा से पूछें, वो ये कहते हैं कि अगर अहमदियों के जनाजे में तो अलग रहा, अगर तुम इनसे हमदर्दी भी करोगे तो तुम्हारी अपनी बीवी तुम पर हराम हो जाएगी। ये फतवा लगा हुआ। और औलाद वल्दुज़ना कहलाएगी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो जो गालियां देते हैं वो किसी को तकलीफ नहीं देती। और फिर ऐसे ऐसे फतवे अहमदियों का नहीं, सिर्फ आपस में वैसे ही बरेलवियों का वहाबियों के खिलाफ, वहाबियों का बरेलवियों के खिलाफ, इन दोनों का शियों के खिलाफ, शियों का इन दोनों के खिलाफ जी। और सब ने, मेरे पास छपे हुए इनके फतवे मौजूद हैं, सब ने ये फतवा दिया है कि किसी की नमाज जनाजा तो दरकिनार कंधा भी नहीं उसको देना, उससे हमदर्दी नहीं करनी, अफसोस का इजहार नहीं करना, वरना तुम्हारा दीन खत्म हो जाएगा। ये तालीम है असल हकीकी। लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आती कि इनकी खुशकिस्मती है इन अक्सर फिरकों की कि अक्सर फिरके अपने मजहब से खुद वाकिफ नहीं रहे, और अगर वाकिफ हैं भी तो परवाह नहीं करते, अमल नहीं करते, अपने मुआशरे से ज्यादा मुतअस्सर हैं, किसी कीमत पर मुआशरे से बेवफाई के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का दबाव, दुनियादारियां, सियासतें, आपस के ताल्लुकात, मदनी रिश्ते, इनको फजीलत देते हैं और खुद अपने मजहब की भी हुर्मत नहीं करते। इसलिए जितने मर्जी इनको आप फतवे बताएं इनके अपने उलमा के, कि परवाह नहीं करेंगे, जनाजा होगा एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। इसलिए नहीं कि दीन की वजह से ये कर रहे हैं, इसलिए कि दुनिया को अजमत दे चुके हैं, इसलिए कि दुनियावी धंधों में फंस चुके हैं। किसी कीमत पर अपने ऊपर ये हरफ नहीं लाना चाहते कि इन्होंने देखो फलां वक्त हमसे मुंह मोड़ा था, फिर अगले भी करेंगे, तिजारतों पर असर पड़ेगा, ताल्लुकात में असर पड़ेगा। अहमदी इसलिए नंगे हो जाते हैं कि वो दयानतदारी से जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं और दुनिया की लानत की कोई परवाह नहीं करते, सच्चे हैं अपने कौल में। इसलिए हर अहमदी ऐसे मौके पर नंगा हो जाएगा। नंगा से मुराद ये है कि नजर आ जाएगा कि ये देखो ये अहमदी खड़ा है, और वो दब जाते हैं अपने अदम यानी दीन की तरफ तवज्जो कम करने की वजह से या इख्फा करने की वजह से। तो अगर अहमदियत का गैर अहमदियत से मुआवजा करना इस मौजू पे, तो उनसे कहें कि उलमा के फतवों का मुकाबला करो, फिर देखो किसका फतवा ज़्यादा माकूल और ज़्यादा इंसानी कदरों के करीब है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक भी फतवा आपको नहीं मिलेगा जहाँ किसी फ़िरके के नमाज पढ़ना, किसी फ़िरके की नमाज जनाजा से बंद किया गया। एक ही फतवा है सिर्फ सारे आलम इस्लाम में जिसने ये कहा है कि कोई बैत करके मेरी जमात में दाखिल हो या ना हो, अगर वो तकफीर और तकजीब नहीं कर रहा, शरीफाना ताल्लुक रख रहा है खामोशी के साथ, तो उसकी नमाज जनाजा जायज़ है, बल्कि पढ़नी चाहिए तुम्हें। फिर उससे आगे एक कदम है, वो भी अक्सर लोगों को मालूम नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम ये है कि नमाज जनाजा से इसलिए हमने बंद कर दिया ऐसे लोगों की कि जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया उस फ़र्ज़ को कहते हैं कि अगर कौम या उम्मत का एक हिस्सा भी उसको अदा कर दे तो सबकी जिम्मेदारी अदा हो जाती है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पढ़े। नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं, नमाज हर शख्स पर फ़र्ज़ है, इसलिए वो हर शख्स पर पढ़ना लाजिम है। अब फ़र्ज़ कफ़ाया के तौर पर जब किसी गैर अहमदी की वफ़ात होती है, दूसरे जनाजा पढ़ देते हैं, तो उनको ज़रूरत क्या है कि वो हमसे मुतालबा करें हमारा ज़रूर पढ़ो। एक तरफ हमें लानती समझें, एक तरफ हमें मुर्तद समझें, वाजिबुल क़त्ल समझें कि तुम मिलोगे भी तो हम नापाक हो जाएंगे, हमारी मस्जिदों में ना आओ। दूसरी तरफ इश्तियाल दिलाने की खातिर ये कहें कि देखो जनाजा नहीं पढ़ते, कितना जुल्म है। साफ पता चल रहा है कि नीयत नेक नहीं है। अगर उलमा की नीयत नेक होती तो ये मुसलमानों को कहते कि इनसे बात पूछना किया करो, ये शरीफ लोग हैं, खुद ही नहीं आते हमारे जनाजे पर, बजाय इसके कि हम डंडे मार के रोकें। और तालीम यह है कि अगर आए तो डंडे मार के रोको इनको, क्योंकि ये भी फतवा है कि इनका नहीं पढ़ना बल्कि इनको अपना भी नहीं पढ़ने देना। अगर पढ़ें तो इनसे ये सलूक करो। इसलिए
तकवा के साथ फैसला करना चाहिए, दयानतदारी से, इंसानी अक्ल व फहम के मुताबिक। तो हमारा तो किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ फतवा नहीं है, सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे इमाम को, जिसको हम अपने माँ बाप से ज़्यादा अज़मत देते हैं, उनके मुतल्लिक़ कहते हैं कि खुदा पर बुहतान बांधने वाला, मुर्तद, मुनाफिक, वाजिबुल कत्ल, झूठा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लानती, फासिक, फाजिर। किस तरह दिल आमादा हो सकता है? इसके बावजूद ये फतवा है जमात अहमदिया का कि अगर कहीं कोई मुसलमान ऐसा फौत हो जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने वाले अहमदियों के सिवा दूसरे ना हों, तो हरगिज़ इस बहस में नहीं पढ़नी कि उसकी क्या हालत थी। उम्मत मोहम्मदिया को कोई शख्स बगैर जनाजा के दफनाया नहीं जाएगा, ऐसी सूरत में उसका जनाजा ज़रूर पढ़ो। चुनांचे एक हादसा हुआ स्वीडन में, जहां कुछ मुसलमान भी थे जो उस हादसे में शहीद हो गए। हवाई जहाज का हादसा था, और उस पर प्रॉब्लम ये बन गई कि कोई दूसरा मुसलमान वहां जमात अहमदिया के सिवा उनकी नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। उन्होंने तार दी खलीफतुल मसीह सालिस, जो उससे पहले खलीफत है जमात को, उनको तार दी कि क्या करना है। आपने बज़ीरिया तार जवाब दिया कि ज़रूर जनाजा पढ़ो, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया का ये हक़ है कि वो जनाजे के साथ दफनाई जाए। ये जो बुनियादी हक़ है, ये हर मज़हब में मौजूद है, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का ताल्लुक़ नहीं। शिया ईसाई भी कहते हैं डिसेंट क्रिश्चियन बैरियल हमने ज़रूर देना है। अब 2 बच्चे हैं, 2 जो कत्ल किए थे किसी ज़माने में किसी ने, उनकी लाश नहीं मिल रही थी, पुलिस लगी हुई है जगह खोदने के लिए, तलाशी लेने के लिए, वो पहाड़ियाँ खोद रही है कि किसी तरह लाश मिल जाए। नतीजा क्या निकालते हैं? इसलिए कि इन 2 बच्चों को क्रिश्चियन बैरियल मिल जाए। तो ये सब मज़ाहिब का बुनियादी असूल है। उसमें जमात अहमदिया भी शामिल है कि अगर कोई मुसलमान ऐसा हो जिसका ख़तरा हो कि दूसरे गैर अहमदी मुसलमान उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ रहे, तो अहमदी फिर उस वक्त ये बहस नहीं करेंगे कैसा था, लाइल्मी का हक उसको देंगे और उसकी जनाजा पढ़ेंगे। ये है कुल फतवा हमारा। लेकिन पीठ वाली बात जो आपने कही थी वो नाजायज़ है कि ऐसे मौके पर आप पीठ दिखाएं, गुस्ताखी करें उनकी। फरमाइए बशीर याद साहब, 1 मिनट। बशीर याद साहब जो हैं हमारे, उनके एस्टेब्लिश्ड राइट्स हैं सवाल करने के। कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जिसमें वो सवाल ना करें, इसलिए उनका हक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या वो हुजूर मेहरबानी फरमाकर मुंदरजा ज़ैल मज़मून पर रोशनी डालकर ममनून फरमावें। आज़ादी ज़मीर और आज़ादी इजहार ख़याल व सोच इंसान का बुनियादी हक़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया है, लेकिन जैसा कि हर फ़ेल के बारे में कुछ न कुछ अक़वाल व क़वाइद होते हैं, मसलन एक इंसान पर अहकामात शरीयत बजा लाते हुए ये पाबंदी है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे कौम या मुल्क में फितना बरपा हो और अवामुन नास के हकूक़ तलफ हों। हजूर इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमावें कि आज़ादी ज़मीर के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या असूल मुकर्रर फरमाए हैं, यानी किन कवायद व ज़वाबित के तहत इंसान को ज़मीर की आज़ादी है। कुरान करीम ने एक छोटी सी आयत में ये सारे असूल ही बयान फरमा दिए हैं। फरमाया है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, और ये दोनों तरफ बराबर काम करने वाली आयत है। ना आप दीन जबर से किसी के दीन को बदल सकते हैं, ना कोई ये हक रखता है कि जबर से आपके दीन को बदल दे, ना आप जबर से किसी का मजहब तब्दील कर सकते हैं नजरियाती लिहाज से, ना अमली लिहाज से किसी को मजबूर कर सकते हैं कि अपना मजहब छोड़ के कोई और अख्तियार कर ले। और दीन के नाम पर किसी और पर भी आपको जबर का हक नहीं। इस पर अगर गौर करें तो ये आयत इतनी वसील माना है कि जिंदगी के हर शोबे पर हावी हो जाती है, और ये भी बता देती है कि कहाँ दीन के नाम पर कदम उठाने की इजाज़त है, कहाँ नहीं इजाज़त। मसलन
اگر ہندوؤں کے بعض فرقوں کی تعلیم کو محدود رکھا جائے تو ایک شودر اگر وہ سن لے گیتا کی آواز یا وید کی آواز تو کہا جاتا ہے کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے, ہم اس پر عمل کریں گے اور ہمارا حق ہے, کیونکہ تمہارا قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, ہمارا مذہب نہیں بدل سکتے. ہم کہتے ہیں ہم تمہارا مذہب نہیں بدل سکتے, لیکن تمہیں اپنے مذہب کے نام پر کسی انسان پر جبر کی اجازت بھی نہیں دے سکتے. لا اکراہ فی الدین کا یہ بھی تو مطلب ہے. اس لیے تمہارا مذہب اپنی جگہ مبارک, اس وقت تک تمہارا مذہب برداشت کرے گی سوسائٹی جب تک تمہارا مذہب تمہیں مجبور نہ کرے کسی اور کے معاملے میں دخل دینے پر. جہاں تم نے دخل دیا وہاں یہی آیت تمہاری آزادی چھین لے گی جس نے تمہیں آزادی بخشی تھی. تو مکمل مضمون ہے. اس کا لطیفتاً ایک اظہار یہاں ایک دفعہ برٹش پارلیمنٹ میں ہوا. ایک پرانی بات ہے جو اب کلاسک ٹیکسالی کا لطیفہ بن گیا, یہاں ان کی لٹریچر میں ملتا ہے ذکر. بڑی ہاٹ ڈیبیٹ کے دوران ممبر کے ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے کچھ باتیں کی تو دوسرے نے اعتراض کیا کہ ایسی باتیں کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں. اس نے جواب دیا یہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, میرا حق ہے میں جو چاہوں کروں. اس نے بڑے زور سے اپنی بازو بھی اپنا لہرایا یوں کر کے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ حق ہے, لیکن آپ کے بازو لہرانے کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میرے ناک کی حد شروع ہوتی ہے. میرے ناک کا بھی حق ہے. تو اسلام کی یہ جو آیت ہے یہ صرف مسلمانوں کو اجازت نہیں دے رہی, ہندوؤں کو بھی حق دے رہی ہے اور زرتشتیوں کو بھی حق دے رہی ہے, یہودیوں کو بھی حق دے رہی ہے, اور ہر ایک سے وہ حق چھین بھی رہی ہے کہ دوسرے کے حق میں دخل دو. اس لیے کامل امن کی تعلیم ہے. اس کے بعد کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. اب فرمائیے لطیف رمیش صاحب, آپ زیادہ پسند کیا کرتے ہیں, رمیش کہلانا یا لطیف کہلانا یا قریشی, یہ کیا کوئی بھی نام شروع کر. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے, اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میں پوچھ لوں کہ اگر ہندو مر جاتا ہے یا سکھ مر جاتا ہے یا عیسائی بھی مر جاتا ہے تو اگر میں ان کا کسی کا دوست ہوں تو ہندو اور سکھ کی جو وہ مر جاتے ہیں تو ارتھی ان کو کہلاتے ہیں, تو آیا ان ارتھیوں کو ہم بھی اٹھا سکتے ہیں یا اس عیسائی؟ سب کچھ کر سکتے ہیں, مذہبی عبادت میں حصہ نہیں لینا صرف. نہیں مذہبی تو کوئی باقی نہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. بالکل حرج کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ وہ ناپسند کریں. اگر وہ ناپسند کریں تو پھر آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ لا اکراہ فی الدین. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بات تھی پوچھنے کی کیا ہے, ہم اگر ان کا کندھا دیں تو ہمیں کوئی حرج تو نہیں. ہاں, اسلام تو اتنا عظیم الشان مذہب ہے کہ اگر اسلام کو اس وقت تک رکھا جائے, اسلام کو سمجھنے کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سمجھنے کے لیے اس کو رکھا جائے, تو کوئی بھی ابہام, کوئی بھی غلطی, کسی قسم کا ظلم اسلام کے نام پر منسوب ہو ہی نہیں سکتا. حسن سلوک کی جیسی عظیم الشان تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اس کا عشر اشیر بھی آج اسلام کی طرف مسلمان منسوب نہیں کر رہے. ظلم یہ ہے. ایک موقع پر ایک جنازہ آ رہا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودیہ کا جنازہ ہے, اور آپ یاد رکھیں کہ یہودیہ ہی تھی وہ وبا جس نے زہر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ضروری نہیں وہی ہو, لیکن یہودیوں کا یہ رخ تھا آپ کے, یہ آپ سے سلوک تھا. آپ نے یہ نہیں کہا وہ غلطی ہوگی, بیٹھے نہیں, فرمایا یہودیہ تھی, انسان نہیں تھی. انسان کا حق ہے کہ اس کی میت کی عزت کی جائے. اس تعلیم کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ باقی کیا رہ جاتا ہے. پھر مردے اکھاڑ کے پھینکنا, ذلیل کرنا, جنازوں پر پتھراؤ کرنا کہ ہمارے قریب بھی نہ لے کے جاؤ ناپاک ہو جائیں گے, اس کا کوئی بھی جواز باقی رہ جاتا ہے اسلامی تعلیم میں. اس لیے ہندو ہو یا سکھ ہو, یہودی سے زیادہ, اس یہودی سے زیادہ آپ سے دور نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہودی تھا, جو آپ کا دشمن, اول ترین دشمن تھا.
उस ज़माने में जो यहूदी था वो जहर और इनाद से भरा पड़ा था, वो उसके देखते देखते इस्लाम फैल रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उस वजह से हमेशा की तालीम ये है कि मज़हब से बाला होकर इंसानी कदरों की हिफाजत करो, इंसानी ताल्लुकात की हिफाजत करो, एक दूसरे से रहम करो, मुआशरे का सलूक, माशरती सलूक में अव्वल दर्जे के नमूने दिखाओ। ये है इस्लामी तालीम। तो हिंदू हो, सिख हो, ये वैसी कोई नहीं है। कौन है? जो रोजमर्रा इंसानी मसाइल हैं उनमें आपको बेहतरीन सलूक करना चाहिए। बस बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी फरमाइए। एक मिनट, आप उसके बाद बारी आपको दूंगा। गैर अहमदी अहबाब बाज़ ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया से अफजल समझते थे, जबकि हमें तो पता है कि आपने फरमाया वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। आप इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं? कई दफ़ा डाल चुका हूँ, आपको पता है अच्छा भला। झूठ बोलते हैं, बस झूठ का क्या इलाज है? सारी दुनिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ती झूठे इल्ज़ाम लगाने में। ऐसी ऐसी खबीसाना किताबें लिखी हैं, रंगीला रसूल और उम्महातुल मोमिनीन, ऐसी ऐसी नापाक किताबें दुश्मनों ने लिखी हैं, ईसाइयों ने और हिंदुओं ने और यहूद ने। तो जो दुनिया का सबसे पाक वजूद था, जिसको खुदा ने फरमाया कि सबको पाक करने आया है, उस पर नापाक इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते, तो इन्होंने आपको छोड़ना कहाँ है? या मसीह इस्लाम के मुतल्लिक दूसरा रवैया कैसे अख्तियार करेंगे? आपको इसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा इसी हालत से। तकलीफ होगी तो कुरान कहता है सब्र करो, लेकिन सफाई से उनको ये बताएं कि झूठ है। ना आपने ये दावा किया, ना हमने कभी वहम गुमान भी इस बात का किया। हम कामिल यकीन रखते हैं कि जो मुसलमान होने का दावा रखता हो और ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मुकाम अफजल है, वो मुसलमान ही नहीं रहता, वो मलून बन जाता है। तो इससे बढ़कर हम क्या कसम खा सकते हैं अपनी सच्चाई की? और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के पाक नामों की, सब पाक नामों की कसमें खाकर फरमाया कि मैं तो कुरान और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, आपकी सुन्नत से सरे मुंह इनहराफ की मुझे ताकत नहीं है। सारी तालीम में अब उलमा को चाहिए कि जायजा लेकर मुसलमानों को बताएं दूसरों को कि ये देखो यहाँ इस तालीम बदली, यहाँ सुन्नत बदली, फिर तो बात भी हो। अगर दावा यह है कि मैं कामिल गुलाम हूं और तालीम 100% वही है, तो साफ इल्जाम झूठा साबित हो जाता है। अगर ऐसी कोई बातें होती तो आपको बताते। हमें नमाजें क्यों नहीं पढ़ने देते? इसलिए नहीं कि हमारी नमाजें मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि उन जैसी हैं। कलमा इसलिए नहीं पढ़ने देते कि तुम और बनाओ, अजान इसलिए नहीं देने देते कि तुम्हारी अजान हमारे जैसी है, कोई और अजान बनाओ वरना हमें तकलीफ होती है। तो साबित कर दिया कि हमने जितने इल्जाम लगाए थे झूठे थे। इनका कलमा भी वही था, इनकी अजान भी वही थी, इनकी नमाज भी वही थी, इनका उठना बैठना वही था। अब हम जबरदस्ती बदलाएं तो बदलाएं, ये मुख्तलिफ नहीं। तो हमें ये तालीम किसने दी थी? मसीह मौऊद ने दी थी। तो साबित हो गया कि ये दावा झूठा है उनका। हमारे हर अहमदी का हर फेल, हर जर्रा जर्रा उसकी हर अदा का गवाह है कि ये झूठ है। हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए इस दुनिया का आका समझते हैं, बल्कि पैदाइश से पहले भी आका समझते हैं। खुदा के तख्लीक कायनात के नक्शे में आप अव्वल के तौर पर थे और इस मुकाम को आपसे कोई छीन नहीं सकता। और आखिर के तौर पर है इन मानों में कि आपसे बुलंद तर मुकाम आखिरी इंसान तक भी किसी को नसीब नहीं होता। अव्वल भी हुए, आखिर भी हुए। और किसी का ये दावा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो बड़ा है, ये तो दरकिनार। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे अमाल हिमालय पहाड़ के बराबर भी होते और मैं मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह रूबर्दानी का दावा करता, तो खुदा मुझे मेरे अमाल समेत जहन्नम में फेंक देता। इस वाज़े ऐलान के बाद फिर ये इल्जाम लगाना तो बहुत बड़ा जुल्म है। जज़ाकल्लाह।
حضور مجھے ایک انگریز نے ایک قرآن مجید کی کاپی دی ہے، وہ اول سے لے کر آخر تک اردو نہیں ہے، عربی کا اس میں بالکل نام ہی نہیں ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے حضور؟ یہ بک رہی ہے وہاں دکانوں پہ بھی؟ نہایت میں مناسب بات ہے. دیکھیے قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس کا 100% درست ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باتوں کے علاوہ اس کی قرآن کریم کی آیات کے مختلف بطون ہیں، اور عربی زبان میں بھی اتنی وسعت ہے کہ بعض دفعہ ایک ایک لفظ 25 معنی رکھتا ہے. ہر زبان میں ایسے لفظ ہوتے ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، لیکن عربی کو تو کمال حاصل ہے اس میں. جیسا ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ وٹ کا مطلب کیا ہے، تو کئی وٹ بنتے ہیں پنجابی میں، دیکھے نا آپ نے. ایک وہ جسے پانی نکلتا ہے، وٹ ہوتی ہے روکنے والی. ایک وٹ خود پانی ہوتا ہے، پسینہ. ایک وٹ غصہ ہے، ایک وٹ بل ہے. کئی وٹ ہیں. وہ لوگ اس طرح چھیڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو، بتاؤ وٹ کا کیا مطلب. جی وہی بل 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 کو اردو میں وٹ کو بل بھی کہتے ہیں، میں نے کہہ دیا وہ. ہاں تو اس لیے عربی تو جو السنہ ہے اس میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی وسعت ہے. ہر معنی میں مختلف شیڈز ہیں، اور پھر خدا نے چنی ہو زبان، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو چنا ہو، تو وسعت کتنی ہو جائے گی. اب اگر ایک ہی کو ترجمہ کر کے پیش کرے تو بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ گویا میں نے قرآن کریم اسی طرح پیش کر دیا، یہی قرآن ہے. غلط ترجمے بھی کر سکتا ہے، اپنے استنباط بھی جو منسوخ کر سکتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ عربی ساتھ ہونی لازمی ہے، تاکہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہو کہ جہاں بھی کوئی ترجمہ ہوا ہے وہاں اصل لفظ دیکھے، اور پھر ڈکشنری کی مدد سے یا علماء کی مدد سے چیک کر سکے کہ یہ یہاں درست ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس میں عجز پایا جاتا ہے. ترجمہ عربی ساتھ دینے میں عجز ہے، مطلب یہ اصل قرآن یہ ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہے. بغیر قرآن کے ترجمے میں تو یہ گویا کہ تکبر آ جائے گا کہ یہ دیکھ لو قرآن ہم نے پیش کر دیا. مگر قرآن کے ساتھ اگر عربی ہو، اور عربی کے ساتھ اگر ترجمہ ہو تو انکساری ہے اس میں کہ قرآن تو یہ ہے، ہمارے نزدیک اس قرآن کا یہ مطلب ہے. سمائیے. یس آفٹر دیٹ. السلام علیکم حضور. السلام ورحمۃ اللہ. حضور قرآن شریف میں 27 یا 28 نبیوں کا ذکر ہے، یہ 25 اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 25 انبیاء کا ذکر ہے. بعض 24 کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک 25 ہے. جبکہ 1,20,000 نبی آئے اور 24,000 جن کا دنیا کو پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائیے، میں ایک بات سمجھ گیا ہوں جی کہ 25 نبیوں کے ذکر پہ قرآن اتنا بڑا ہو گیا ہے جی، اور حفظ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے. اس کو 1,24,000 نبیوں کے ذکر میں بھر کے دیکھیں کتنی بڑی کتاب بنے گی. جی نہیں، میرا اگر یہ خطرہ ہوتا کہ کسی ایسے نبی کا ذکر رہ گیا جس کے نتیجے میں نبوت کی ایک مثال معلوم کرنے سے انسان محروم رہ گیا، تو پھر یہ اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ کم نبیوں کا کیوں ذکر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کل مثل، ہر قسم کی مثالیں اکٹھی کر دی. فیہا کتب قیمہ، اس میں تمام زندہ اور باقی رہنے والی تعلیمیں ہم نے اکٹھی کر دی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 25 انبیاء میں سے خدا نے وہ منتخب کیے جن کے زندگی کے مختلف پہلو ہر قسم کی نبوت کی مثالوں پر حاوی ہو گئے ہیں. اب باقیوں کا ذکر بے شک نہ ہو، لیکن جہاں بھی نبی نظر آئیں گے آپ کو، وہاں ان 25 نبیوں کے دائرے میں ہی ان کی سنت ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی. اس لیے نہایت ہی حکیمانہ طریق ہے کہ کم سے کم ضروری بیان کر دیا، ورنہ تفسیر ہر ایک کی الگ الگ بیان کرتا تو یہ کتاب تو انسان کے بس میں ہی نہ رہتی، اس کی حد استطاعت سے باہر نکل جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا کہ شہداء، صادقین، صالحین، نبیین تو ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی، تو اللہ تعالیٰ
یہ صرف یہی تو نہیں کہ دعا سکھا دی اور اس کو قبول نہ فرمائیں. صحیح ہے. تو آئندہ کے لیے جو جس طرح کے پہلے نبیوں کا ذکر نہیں, صرف پیراماؤنٹ نبیوں کا ذکر ہے, تو کیا فیوچر کے لیے بھی صرف پیراماؤنٹ نبی کا ذکر ہو اور بہت سے ایسے نبی ہوں جن کا کہ دنیا کو پتہ نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مضمون کو پہلے روشنی ڈال دی ہے, جس سے امت محمدیہ کا عظیم الشان مقام بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح یہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ذکر ہے کس کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بھی پرانے امتوں بنی اسرائیل کی مثال دے کر جو پہلی امتوں میں قریب ترین تھی اس کے نبیوں کے ہم پلہ ہوں گے. کا مطلب ہے طرح, اور یہ وہی لفظ ہے کا جس کے متعلق آتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ جس طرح ہم نے رسول کی فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہیں. تو لفظ کا مفہوم آپ سمجھیں کتنا عظیم الشان ہے. اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں برابر ہو بلکہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو فرعون کی طرف آنے والے رسول کی طرح کہہ کر آپ کا مقام گھٹایا نہیں بلکہ یہ بتایا کہ بنیادی اصولی طور پر ویسا ہی ہے لیکن اس سے بڑا بھی ہے. تو امت محمدیہ کے متعلق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کا انبیاء بنی اسرائیل, تو عظیم الشان مقام امت کو عطا کیا ہے. اور علماء ہیں وہ ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہیں, مفہوم نہیں سمجھتے کہ ہم کن معنوں میں ختم ہے. حقیقی معنوں میں یعنی شریعت لانے والا صاحب حکم رسول جس کا سکہ قیامت تک جائے گا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کے اسوہ کی پیروی میں درجہ بدرجہ ایسے مقامات پانے والا جیسے گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو ملے تھے ایسے آتے رہے ہیں, آتے رہیں گے اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. تو وہ بات تو پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر نام لے کر نہیں ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا, تو جس کا آپ نے نام لے کر ذکر نہیں کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری نہیں. جس کا آپ نے نام لے کر ضرور ذکر کیا اس پر نام لے کر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اسی لیے قرآن کریم کے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, جن کے نام لیے ان پر نام لے کر ایمان لانا ضروری, جن کے نام نہیں لیے ان پر مل جملہ ہم ایمان لاتے ہوں گے لیکن فردن ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا کسی پر. وہی شکل ہے امت محمدیہ کی. میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جتنے رسول آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ ضرور آئیں گے. زمانہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے غلاموں میں اتنی کثرت سے ایسے علماء پیدا نہ ہو جائیں جو ہم مرتبہ ہو جائیں گزشتہ رسولوں کے. تب آپ خاتم الانبیاء حقیقی بنیں گے, تب آپ اس مرتبہ اور مقام کو مکمل طور پر حاصل کریں گے جو ازل سے آپ کے لیے مقدر ہے. اور یہی نقشہ ہے جو میرے نزدیک معراج میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ نے تمام انبیاء کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو تمثیلات آئیں گی ان انبیاء کی, یہ مراد ہے, اور آپ کی غلامی کا دعویٰ کریں گی. اس لیے جو کشف آپ نے دیکھا اس کو عملاً دنیا سچا ہوتے بھی دیکھ لے گی. اب اس کی روشنی میں آپ گزشتہ بزرگوں کو ذرا دیکھیں, کتنے عظیم الشان بزرگ ہیں, کتنے بڑی عظیم الشان اولیاء گزرے ہیں, علماء گزرے ہیں. امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, یہ ایک رنگ کے علماء ہیں. امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی, امام مالک, یہ دوسرے رنگ کے علماء ہیں. ابن عربی ہیں جو مغرب کے افق پہ ابھرے ہیں, اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. کوئی شخص تقوی اور دیانتداری سے ان کی زندگی کے حالات پڑھے اور گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل کے حالات پڑھ کے مقابلہ کر کے دیکھ لے, اس کا دل خود بتا دے گا کہ کس کا مرتبہ کیا ہے. پتہ نہیں کیوں امت محمدیہ کے کم کرنے کے پیچھے پڑ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ہم ہوئے خیر امم, تجھ سے ہی ہے خیر رسول,
तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पे बेशुमार रहमतें हों, हम जो सारी उम्मतों से अफजल हुए इसलिए कि तू सब नबियों से अफजल था। तू आगे बढ़ा तो उम्मत आगे बढ़ी तेरे पीछे। आगे बढ़ाने की बजाय पीछे हटाने वाले सारे नजरिए मेरे नजदीक गैर इस्लामी मफहूम नहीं समझते, जज्बाती तौर पर एक गलत तस्वुर बांध कर लोग एतराज शुरू कर देते हैं। तो आपका जवाब खुलासतन ये है कि लाजमन होंगे, होते रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, आपको खुदा ने खबर दी थी जिसकी बिना पर आपने की अपनी तरफ से, कलाम ही नहीं आप फरमाते थे, लेकिन नाम ब नाम उन पर बतौर नबी ईमान लाना जरूरी नहीं है, इसीलिए आपने काम भी या फरमा दिया उनको, ताकि इस इब्तिला में ना पड़ जाए हर शख्स कि ढूंढे हर एक पर ईमान लाए। क्योंकि कुरान करीम ने भी 1,24,000 का जिक्र ना करके मिन जुमला ईमान का तकाजा किया, इनफिरादी ईमान का तकाजा नहीं किया, लेकिन जिनके नाम ले दिए उन पर तो लाजमन ईमान लाना है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी का नाम साबित हो जाए उस per ईमान लाना फर्ज हो जाएगा, अगर नाम साबित नहीं होगा तो हरगिज फर्ज नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ सॉरी, आपसे पहले व्हाट्सएप देयर वाज सब इंग्लिश स्पीकिंग चाइल्ड आई सपोज, यस, ये पिछली दफा भी आए हुए थे इतवार को, हैं कहाँ से आए? Oh yes, yes, I know, I've met him before, yes. What do you think of about us descending from the apes? Could you come closer to the microphone, please? What do you think about us descending from the apes? I can't follow. What do you think of us descending from the apes? Oh yes, I know that. You know, the word descending is wrong. If you say, what do you think of us ascending from the apes, then perhaps I would agree. Because if you had descended from the apes, you should have been like apes. If you had ascended, that means you left the apes below and you had risen to a higher level. The Holy Quran tells us this, that the man has risen to the highest level, although he started his journey from the lowest level. Bada khalqal insan min teen. It doesn't mean that directly man was made from earth, from soil. It says Bada khalqal insan min teen. God started the creation of man, initiated the creation of man from dust, or teen from clay, let's say. So how long it took him to reach to the level of man, it's a huge journey, absolutely immeasurable in our intellectual terms. It must have taken hundreds on that stage of ascendance, we went through the stage of ape as well and left the ape behind, much below us. What is the harm? So whenever you say we are descendant of apes, I don't like it. If you say we have ascended to a much higher level from the level of apes, then this is according to the teachings of the Holy Quran. This is why when the Holy Quran is angry, that is to say Allah is angry with certain people who misbehave and don't behave like human beings, then the Holy Quran, Allah tells them, Kunu qiradatan khasiin. All right, if you want to revert to the earlier stages, be a rejected ape. There must be some reason why the Holy Quran chose this ape to be the punishment of man who does not behave like human beings. It must be a lower order. Okay? Yes. Now I hope you don't have objection. कोई और सवाल? आई एम सॉरी, मैं उर्दू में बात करनी थी, भूल गया, मैं गलती हो गई जी। नहीं, हमने यही तरीका रखा हुआ है कि यहाँ क्योंकि बाद उर्दू दान ऐसे भी आते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो
اس لیے مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انگریزی کا جواب اس مجلس میں، باقی تو انگریزی جو مجلسیں بھی چلتی ہیں اردو میں ہی دیں گے، ان کو جواب انگریزی ٹرانسلیشن سے مل جاتا ہے، اس لیے وہ محروم نہیں رہتے. وہ دیکھیں نا ہو رہی ہے ٹرانسلیشن. اچھا خیر اب آگے چلتے ہیں، وقت اب تھوڑا رہ جائے گا ورنہ. دیر سے ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے تھے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے اس کو ہم آخری سوال سمجھتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہوگا. آپ نے شروع کرنا ہے؟ اچھا آپ نے اس طرح کیا ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی سوال آیا ہوا ہے اصل میں کر کے چھڑنا ہے. ہمیں سوال اتنے زور سے آیا ہوا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا. السلام علیکم. چلیں جی آپ سے. یہ جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں مومنین کا تو یا تابوت رکھا ہوتا ہے آگے یا اس کا نام ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے ہم اپنے لیے اپنا جنازہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ ہم سب کو بخش دے، بجائے اس کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے اللہ مغفر لحینا ومیتنا، میت بیچاری اس حالت میں جا چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اب بخشش مانگ ہی نہیں سکتی، اس کے استغفار کا زمانہ گزر گیا. اس لیے جنازے وقت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زندو تمہیں ہوش کرو، تم نے یہاں پہنچ جانا ہے. اس لیے جب تک تم اپنے لیے بخشش مانگ سکتے ہو وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ مردوں کے لیے بخشش مانگو. زندہ کے لیے اول فرض یہ ہے کہ اپنے لیے بخشش طلب کرے. اس لیے عظیم الشان کلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، گو قرآن نہیں مگر قرآن کے بعد اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے اصل بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلا دی اس دعا میں کہ جنازے پر جاتے ہو تم اس کی فکر کر رہے ہو، خدا کہتا ہے تم اپنی فکر کرو، پہلے اپنے لیے پہلے بخشش کی دعا مانگ لو. اور جو اپنے لیے بخشش نہیں مانگتا اس کی دوسرے کے لیے بخشش کے معنی کوئی نہیں رہتے. یہ بھی ایک اس میں حکمت ہے. جو خود بخشش کی فکر ہی نہیں اپنے لیے کر رہا وہ ٹھیکیدار بن کے دوسروں کی بخشش سے کرواتا پھرتا، اس کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. تو اس بات کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے بھی کہ ایک مردہ کے لیے ہم دعا کریں، خدا ہمیں پہلا قدم اہلیت کا سکھاتا ہے. تم بخشش مانگنے کے تب اہل بنو گے اگر تم اپنے استغفار کی طرف متوجہ ہوگے. اللہ مغفر لحینا ومیتنا، پھر فرمایا میت کے لیے. دوسرے اس میں حیہ سے مراد شہداء بھی ہیں جو عظیم الشان زندگی پانے والے، ان کو میت نہیں کہہ سکتے آپ، اور ان کی جنازہ بھی پڑھنا ہوتا ہے ان کا. تو اول درجے کا جنازہ زندوں کے بعد شہداء کا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حی ہیں، ان کو میت کہنا ہی نہیں تم نے. تو اگر آپ یہ جنازہ پڑھ لیں تو اور اس میں حی نہ ہو لفظ تو شہداء کہاں چلے جائیں گے؟ پھر ان کے لیے تو دعا ہوگی نہیں. اس لیے خدا نے فرمایا اللہ مغفر لحینا ومیتنا، اے خدا ان معنوں میں ہمارے اعلیٰ قسم کے وفات پانے والے شہداء جو ہیں پہلے ان کے لیے ہم بخشش مانگتے ہیں، پھر دوسرے مردوں کی بات کرتے ہیں. اچھا جی اب آخری سوال آپ کا جو آیا ہوا ہے. حضور کافی دیر ہو گئی ہے، ایک میں نے کتاب پڑھی تھی اسلام، وہ ایک اسکاٹش نے لکھی تھی. وہ پرشیا میں کچھ دیر رہے اور فارسی کی پورا اثر کیا، پھر وہاں پر پروفیسر لگے. اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے، وہاں پر عربی پر حضور کیا، پھر لیکچرشپ اور پھر پروفیسر بنے. ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام، میں نے اس کو اچھا پڑھا تھا. ایک موقع پر انہوں نے نبی کریم کے زمانے میں بحث کرتے ہوئے لکھا کہ یہودیوں نے بغاوت کی تھی، بغاوت کرنے کے نتیجہ میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ اچھا ہمارا فیصلہ ہمارا جج کرنا چاہیے، ہمارے جج کو کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اچھا اپنا جج لے آؤ. جب ان کا جج کو لایا گیا، اس کیس پیش کیا گیا تو انہوں نے 350 یہودیوں کے قتل کیا گیا. تو اس نے کہا کہ یہ نبی کریم نے ٹھیک کہا کہ اس جج کے حکم کے مطابق ان 350 یہودیوں کے قتل کیا جائے. آگے وہ بحث یہ کرتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم بہت رحم دل ہیں، ان کی باقی زندگی وہ پیش کی، یہ کیا وہ کیا، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں.
حالانکہ رسول کریم ان کو معاف کر سکتے تھے, انہوں نے اس وقت معاف کیوں نہ کیا؟ یہ سوال کیا گیا تھا. بات مجھے پتہ ہے کیا ہے سارے واقعہ. یہ استنباط اس کا غلط ہے, بنیادیں خود ایسی قائم کر چکا ہے جس سے اپنے اعتراض کو رد کر بیٹھا ہے. بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے, اور وہ جو یہود تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پر تو اعتبار نہیں تھا, اپنے دوست کے رحم پر اعتبار تھا. اس لیے انہوں نے یہ کتنا ظلم کیا انہوں نے اپنے لیے. انہوں نے اختیار وہ جج کیا جس نے انصاف سے فیصلہ کرنا تھا, اور اس جج کو چھوڑ دیا جس نے رحم سے فیصلہ کرنا تھا. جب اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف میں دخل دے کر رحم نہیں کر سکتے تھے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کسی پر رحم کی خاطر انصاف کے تقاضے کو ختم نہیں کر سکتے. انصاف سے بالا ہے رحم, انصاف کے منافی نہیں ہے. اس لیے اگر یہ اصول طور پہ طے ہو گیا کہ ایک جج فیصلہ کرے گا اور وہ آربیٹر ہے جس کی اپیل نہیں ہوتی, اگر اس کی اپیل ہو سکتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جانی تھی. اسی سے تو ڈرتے تھے وہ یہودی. انہوں نے فیصلے کی شکل یہ بنائی جس کی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ثالث فیصلہ کرے گا. دنیا کی کوئی کورٹ بھی ثالث کے فیصلے کو نہیں بدلتی. نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کے خاطر انصاف کا خون کر سکتے تھے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس لیے جہاں دو اخلاق کے اندر موازنہ ہو وہاں مرتبے کو دیکھا جاتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے کہ انصاف کے نام, رحم کے نام پر انصاف کا خون نہیں کرنے دیا جائے گا. مثلا ایک شخص کسی کو ظالمانہ طور پر قتل کرتا ہے, اس کے جس کے رشتہ دار ہیں جو مظلوم ہیں وہ معاف نہ کریں اور حکومت کہے جی ہمیں رحم آ گیا ہم معاف کرتے ہیں, ناجائز بات ہے. وہاں رحم جذبہ حسن نہیں ہے بلکہ جذبہ بدزیبی ہے, بدصورتی ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسا داغ نہیں لگ سکتا. سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گیا. اچھا شکریہ. اچھا یہ اب وقت ہو گیا نماز کا, چند منٹ ہیں. جو سنتے پڑھنی ہے تو سنتے جا کے پڑھ لیں جس نے پڑھنی ہے. جو مسافر ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے سنتے ہیں. تو میں ابھی آتا ہوں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ. السلام علیکم.